अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और मैं हूं राफिया आवान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। नोटों के खिलाफ फैसला देने पर शुक्रिया सुप्रीम कोर्ट, हमारी अखलाकियात को गिरने से बचाया। इमरान खान का कोहाट में आवाम के सुनामी से खिताब, कहा बड़ा शौक था वजीर आज़म बनने का। शहबाज शरीफ फंस गया, इम्पोर्टेड हुकूमत पर इस वक्त खौफ तारी है। हुक्म मिला है पेट्रोल और फजलुर रहमान की कीमतें बढ़ाओ। अमेरिका से कहेंगे खुदा के लिए डॉलर दे दो वरना इमरान खान फिर आ जाएगा। अमेरिकी डॉलर देकर उनसे गुलामी करवाएंगे। लानत है ऐसे पैसे पर कि अपना ज़मीर भी बेचना पड़ जाए। नौजवानों, मेरे साथ मिलकर हकीकी आज़ादी की जंग लड़नी है। चेरी ब्लॉसम हुकूमत में होने के बावजूद आवाम से छुपता फिर रहा है। कहाँ गया इनका तजर्बा? आज मईशत तबाह हो गई, डॉलर की कीमतें बढ़ती जा रही हैं। अदालती फैसले से पंजाब में मुर्गी सस्ती हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट की दरखास्त है कि शरीफ खानदान के केस में आर्टिकल 63A से मुतालिक रेफरेंस मुनहरिफ रुकन का वोट शुमार नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने राय दे दी। राय 3-2 के इख्तिलाफ से सामने आई। चीफ जस्टिस सुमरता बंदियाल ने राय में कहा कि मुनहरिफ अरकान की नाअहली के लिए कानून साजी करना पार्लियामान का इख्तियार है। वक्त आ गया कि मुनहरिफ अरकान से मुताल्लिक कानून साजी की जाए। अदालत ने कहा आर्टिकल 63A को अलग नहीं पढ़ा जा सकता। इन्हिराफ पार्लिमानी जमहूरियत को अदम इस्तेहकाम से दोचार करता है। आर्टिकल 63A को इस्तेमाल ही ना किया जाए ताकि इन्हिराफ अज खुद ना हो सके। आर्टिकल 17 के तहत सियासी जमातों के हुकूक हैं। आर्टिकल 63A की असल रूह है कि किसी रुकन को इन्हिराफ न करना पड़े। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद तहरीक इंसाफ के पास 5 ऑप्शंस। सदर मुमलिकत चाहें तो सूबे में गवर्नर राज लगा सकते हैं। मारूफ कानूनदान डॉक्टर बाबर आवान कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमजा शहबाज को बाय बाय बोल दिया। 26 लोटे निकाल दें तो छोटे इम्पोर्टेड के पास अक्सरियत नहीं बचती। फैसले के नतीजे में पंजाब में पुरानी हुकूमत और उस्मान बुज़दार बहाल होंगे। फवाद चौधरी कहते हैं वफाक और पंजाब में हुकूमतें फारिग हो गईं। शहबाज और हमजा को आज ही ओहदों से अलग हो जाना चाहिए। हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ पहला कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया। सदर मुमलिकत असम्बली तोड़कर नए इलेक्शन का ऐलान करें। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत हुकूमती इत्तेहादी और सीनियर रहनुमाओं का इजलास। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर मुशावरत। इंतखाबी इस्लाहात जल्द मुकम्मल करने का फैसला। इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म को मशवरा दिया कि मईशत के इस्तेहकाम के लिए फौरी इक़दामात किए जाएँ। इत्तेहादी रहनुमाओं ने सख्त फैसलों पर साथ देने की यकीन दहानी कराई। पंजाब में सियासी बहरान से निमटने के लिए भी तैयारी का इजहार। आसिफ अली जरदारी का मुलाकात में शहबाज शरीफ को मशवरा, कहा अभी हुकूमत नहीं छोड़नी, आपको बड़ी मेहनत से वजीर आज़म बनाया, अब हौसले से इसको चलाएं। मुश्किल फैसलों के लिए दरमियानी रास्ता निकालें, साथ देंगे। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा तयशुदा राय है इस्लाहात के बाद इंतखाबी मैदान में उतरा जाए। BBC को इंटरव्यू में कहा इमरान खान ने 4.25 साल में इदारे तबाह कर दिए। आर्टिकल 186 के तहत एक राय दी जाती है। 2 लोगों के दरमियान केस पर फैसला दिया जाता है। सदर कोई राय मांगते हैं तो उस पर राय दी जाती है। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर कहते हैं फैसले और राय में कोई फ़र्क नहीं है, राय लाजिम होती है और फैसले के बराबर होती है। सदर ने राय पंजाब के मामलात शुरू होने से पहले मांगी थी। अदालत ने वाज़े लिखा है कि राय का जारी मामलात पर भी इतलाक़ होगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट के फैसले का पंजाब में जारी मामलात पर असर होगा। इलेक्शन कमीशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला लाजिम है। इलेक्शन कमीशन फैक्ट से मुतालिक फैसले नहीं कर सकती। 186 नंबर्स पूरे नहीं होते तो सूबे के दोबारा इलेक्शन होंगे। मुनहरिफ अरकान के वोट से मुताल्लिक सुप्रीम कोर्ट की राय। पंजाब के वजीर आला के इलेक्शन की राह हमवार। हमजा शहबाज की अक्सरियत अक़लियत में बदल गई। हमजा शहबाज ने मुनहरिफीन को मिलाकर 197 वोट हासिल किए थे। 25 मुनहरिफ अरकान का वोट शुमार न होने से
حمزہ کے پاس 172 ارکان رہ جائیں گے۔ حمزہ شہباز کو اکثریت برقرار رکھنے کے لیے 186 ارکان درکار ہیں۔ الیکشن کمیشن میں پی ٹی آئی کے 25 ارکان پنجاب اسمبلی کی نااہلی ریفرنسز پر فیصلہ محفوظ۔ الیکشن کمیشن فیصلہ کب سنائے گا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ پہلے فیصلہ بدھ کو سنانے کا کہا گیا تھا۔ سپریم کورٹ کی 63A پر رائے آنے کے بعد الیکشن کمیشن نے آج کی کاز لسٹ سے منحرف ارکان کا کیس نکال دیا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا ہے کہ یہ نہیں کہا تھا کہ بدھ کو فیصلہ سنایا جائے گا، کیس کسی وجہ سے کاز لسٹ میں ڈالا گیا ہوگا۔ آخری روز سماعت کے دوران پی ٹی آئی نے کوریئر کمپنی کی اصل دستاویز پیش کی۔ کھیل ختم پیسہ ہضم، 72 گھنٹے سے نگران حکومت کے بارے میں غور و خوض ہو رہا ہے۔ آئے گا معیشت دان، رات 12 بجے تک بھی کوئی فیصلے ہو سکتے۔ کھیل ختم پیسہ ہضم، شیخ رشید کہتے ہیں جیلیں ان کا مقدر ہیں، شاید انہیں سخت جیلیں جھیلنا پڑیں۔ جلد اہم فیصلے ہو سکتے ہیں۔ نگراں حکومت کا سربراہ معیشت دان ہوگا، یہ طے ہو چکا۔ کئی دن سے کہہ رہا ہوں کہ پاکستان نئے الیکشن کی طرف جا رہا ہے۔ دانش مندی کا تقاضا ہے عمران خان 20 مئی کو کال دے، اس سے پہلے مسائل حل کر لیے جائیں۔ آصف علی زرداری کے علاوہ سب الیکشن کے لیے تیار ہیں۔ ملک میں بدترین معاشی بحران، شہباز حکومت 5 ہفتے بعد بھی معیشت سنبھالنے میں بری طرح ناکام۔ ڈالر کی قدر آسمان پر، اسٹاک مارکیٹ مسلسل شدید مندی کا شکار، کھانے پینے کی چیزیں اور مہنگی۔ نون لیگ اپنی تشہیری مہم میں مصروف، تباہی کا ذمہ دار عمران خان کو قرار دینے کی کوشش۔ 2017-18 کے حالات سے موجودہ معاشی اشاریوں کا تقابلی جائزہ۔ پیڈ کانٹینٹ میں نون لیگ ہی معیشت ٹھیک کرے گی کا ڈھول بجنے لگا۔ اٹک جلسے میں عمران خان کے خطاب کے دوران جیو نیوز نون لیگ کا اشتہار بار بار دکھاتا رہا۔ رواں مالی سال معاشی کارکردگی خراب دکھانی ہے۔ شہباز حکومت کا وفاقی ادارہ شماریات پر دباؤ کا انکشاف۔ جی ڈی پی زیادہ ہوئی تو کریڈٹ عمران حکومت کو جائے گا۔ شہباز حکومت کی ادارہ شماریات کو فارمولہ بدلنے کی ہدایت۔ جولائی تا مارچ صنعتی پیداوار 10.4% ریکارڈ کی گئی، کریڈٹ عمران حکومت کو گیا۔ شہباز حکومت نے رواں سال جی ڈی پی کی شرح 4% ہونے کی تشریح بھی شروع کر دی۔ سابق وزیر خزانہ شوکت ترین کہتے ہیں جی ڈی پی حکومت معاشی اعشاریوں میں ہیر پھیر سے باز رہے۔ میرا اندازہ ہے کہ جی ڈی پی 5.5% تک رہے گی۔ ڈالر بے لگام آج 2 روپے 12 اپریل سے اب تک 14 روپے مہنگا ہو چکا، ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گیا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 197 روپے پر ٹریڈ ہونے لگا۔ بیل آؤٹ پیکج بحال ہوگا یا نہیں؟ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات آج سے دوحہ میں شروع ہوں گے۔ آئی ایم ایف سے آئندہ مالی سال کے بجٹ پر مشاورت ہوگی۔ مذاکرات میں ٹیکس وصولی بڑھانے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں اضافے پر بات چیت ہوگی۔ آئی ایم ایف کا مطالبہ ہے کہ ٹیکس وصولی کا ہدف 7,000 ارب سے زائد رکھا جائے۔ بجلی، پیٹرولیم، زرعی اور صنعتی شعبے کے لیے ہر طرح کی سبسڈی ختم کی جائے۔ مذاکرات 1 ہفتہ جاری رہنے کا امکان ہے۔ سابق وفاقی وزیر عبدالحفیظ شیخ کی دبئی سے کراچی ایئرپورٹ آمد۔ ایف آئی اے نے عبدالحفیظ شیخ کی دستاویزات چیک کیے۔ دستاویزات چیک کرنے کے بعد عبدالحفیظ شیخ کو جانے دیا گیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے سابق مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی 10 روز کے لیے حفاظتی ضمانت منظور کی تھی۔ عدالت نے نیب کو وطن واپسی پر گرفتاری سے روک دیا تھا۔ وفاقی کابینہ نے نیب کو کالا قانون قرار دے دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس۔
کابینہ ارکان نے کہا نیب کا کالا قانون سیاسی انتقام کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ نیب قانون کی وجہ سے بیوروکریسی فیصلوں سے ڈرتی ہے۔ اجلاس نے نیب ترامیم کے لیے وزیر قانون کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دینے کی منظوری دی۔ حکومت نے تکنیکی بنیادوں پر چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال کو عہدے سے ہٹانے کا فیصلہ کر لیا۔ 2 جون کو نیب ترمیمی آرڈیننس کی میعاد ختم ہو رہی ہے۔ ترمیمی آرڈیننس میں چیئرمین نیب کو اگلے چیئرمین کی تعیناتی تک کام جاری رکھنے کی شق بھی شامل تھی۔ گجرانوالہ اس طرح سے نکلا ہے کسی کے لیے، گجرانوالہ بھی دکھائے گا کہ ہم پی ٹی آئی اور تبدیلی کے ساتھ ہیں۔ جلسے سے پہلے ایک بہت بڑا جلسہ ہو رہا ہے یہاں پہ اور ہم آزادی کے لیے نکلے ہیں اور انشاءاللہ ہم آزادی لے کے رہیں گے۔ گجرانوالہ ان کے ساتھ اب نہیں ہے، لوٹے بیک کے ہے نا، ان کو دوبارہ الیکشن میں کوئی جگہ نہیں ہو۔ گجرانوالہ نون لیگ کا گھر ہے لیکن اب یہ نہیں رہا ہے۔ پی ٹی آئی اور گجرانوالہ میں پار شو کرے گی، تیاریاں زور و شور سے جاری۔ جلسے سے ایک دن پہلے شہر کے مختلف علاقوں سے ریلیاں نکالی گئیں۔ عوام کی بہت بڑی تعداد گاڑیوں اور موٹر سائیکل پر سوار ریلی میں شریک ہوئی۔ شرکاء نے لوٹوں سے متعلق عدالتی فیصلے پر جشن منایا۔ فیصل آباد کے علاقے سمن آباد میں پی ٹی آئی رہنما فاروق حبیب کے ڈیرے پر بھی جشن منایا گیا۔ اسمبلی میں دین کا کام ہوا، ختم نبوت پر پہرا دیا گیا، اس سے اسمبلی کا تقدس پامال کیا گیا۔ یہ سب کرانے والے شہباز اور حمزہ شہباز ہیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی کا اسمبلی افسران سے خطاب، کہا قوم کے سامنے ان کا مکروہ چہرہ عیاں ہو چکا۔ عمران اسماعیل کی خبر چلانے پر مریم نواز کی اے آر وائی نیوز کو دھمکی، پیمرا اور حکومت کو فوری اے آر وائی کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے۔ مریم نواز کا حکم، کہا اے آر وائی اور عمران خان فتنے ہیں، ان سے ویسے ہی برتاؤ کیا جائے۔ سابق گورنر سندھ نے کہا تھا کہ ملک دیوالیہ ہو گیا۔ شہباز شریف نے سوئمنگ پول کی مرمت پر 7.5 کروڑ خرچ کر ڈالے۔ خبر پر قائم ہوں، ویڈیو شیئر کر سکتا ہوں۔ نون لیگ دھونس دھاندلی کی سیاست کر رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا متحدہ عرب امارات کا دورہ، صدر UAE محمد بن زید ال نہیان نے استقبال کیا، 1 on 1 ملاقات ہوئی، شیخ خلیفہ کے انتقال پر تعزیت کی۔ سیکیورٹی فورسز کی دہشت گردوں کے خلاف بڑی کامیابی، بویا میں کارروائی کے دوران کالعدم تنظیم کے 2 انتہائی مطلوب دہشت گرد مارے گئے۔ ISPR کے مطابق ہلاک دہشت گردوں میں رشید عرف جابر اور عبدالسلام عرف چمٹو شامل، دونوں دہشت گرد سیکیورٹی فورسز کو مطلوب تھے۔ لاہور انارکلی بم دھماکے کے مرکزی ملزم سمیت 2 دہشت گرد گرفتار۔ ثناء اللہ اور عبدالرزاق کے قبضے سے دھماکہ خیز مواد، ڈیٹونیٹر، بیٹریز اور ریموٹ کنٹرول برآمد۔ کراچی میں سیکیورٹی گارڈ کا قتل، لاش کی بے حرمتی۔ کورنگی میں 4 ملزمان کا سامان سے بھرے ٹرک پر قبضہ، سیکیورٹی گارڈ کی لاش گھسیٹ کر گاڑی سے باہر نکالی، گاڑی بھگائی تو لاش بھی کھسکتی رہی۔ ڈکیتی کے دوران قتل کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ ڈاکوؤں نے نہ صرف گارڈ اقبال کو قتل کیا بلکہ اس کی میت کی بے حرمتی بھی کی۔ نیوزی لینڈ کرکٹ بورڈ کی پاکستان کو 3 ملکی T20 سیریز کھیلنے کی دعوت، KV بورڈ T20 ورلڈ کپ سے قبل ٹرائی سیریز کی میزبانی کا خواہاں۔ PCB نیوزی لینڈ کی پیشکش پر غور کرے گا، پاکستان کو 7 T20 انٹرنیشنل کے لیے انگلینڈ کی میزبانی کرنی ہے۔ ممبر کے طور پر شرکت۔ اور پاکستان میں 1 تولہ سونے کی قیمت 1,38,801 روپے ہو گئی، 10 گرام سونا 1,19,000 کا ہو گیا۔ متحدہ عرب امارات میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,150 درہم، 1 ملی گرام سونا 21 فلس کا ہے۔ واپس آئیں گے خبروں کی تفصیلات کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں،
अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।